بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ باطن۔ ناظرین، قرآن مجید کی ابتدا ایک غیر معمولی انداز سے ہوتی ہے۔ کوئی قصہ یا حکم نہیں بلکہ 3 حروف الف لام میم۔ یہ حروف خاموش ہیں مگر ان کے اندر معانی کا ایک جہان آباد ہے۔ اس کے بعد اشارہ ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں قرآن خود کو ذالکہ کہتا ہے۔ ذالکہ کا لفظ بعید کے لیے آتا ہے، یعنی جو چیز سامنے موجود نہ ہو بلکہ دور ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ کتاب، یہ کتاب کیوں نہ فرمایا؟ دوسری خاص بات یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تب قرآن مجید کتابی شکل میں موجود ہی نہیں تھا، پھر بھی فرمایا گیا کہ ذالک الکتاب۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتاب کہاں تھی؟ قرآن مجید کے ظاہری معنی اپنی جگہ پر حق اور درست ہیں، مگر اہل دل ہمیشہ اس کے باطنی ارشادات پر بھی غور کرتے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فی لوح محفوظ۔ اب وہی قرآن لوح محفوظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل ہوا۔ قرآن پاک سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مخفی اور محفوظ ہے۔ جب یہ کہا الف لام میم، پھر آگے اس الف لام میم کی وضاحت فرمائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جو شک سے پاک ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ وحی 2 قسم کی ہوتی ہے، وحی جلی جو عوام الناس کے لیے ہوتی ہے، جس کا علم تمام امت کے لیے ہے۔ دوسری وحی خفی ہے جو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الف لام میم کی صورت میں پوشیدہ ہے اور صرف خاص کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 قسم کے علم حاصل کیے، ایک وہ جو میں نے امت کو بیان کر دیا ہے، اور دوسرا اگر میں بیان کر دوں تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں گے، لہٰذا وہ جو پوشیدہ علم ہے وہ صرف اور صرف خاص کے لیے ہے۔ الف لام میم وہ کتاب ہے جو شک سے پاک ہے۔ یہ کرتی کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جس کا نفس اور قلب دونوں پاک ہو چکے ہوں، یعنی جو پہلے سے پاک ہوں، یہ کتاب ان کو ہدایت دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ وحی جلی کی طرف اشارہ ہے جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور وہ ہر صورت ہدایت دیتا ہے۔ یہ اشارہ ہے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یاد رکھیے گا، علم کا سرچشمہ قرآن نہیں ہے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے سوال کرو، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی معرفت اور ولایت ہی وہ دروازہ ہے جو انسان کو علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت تک لے جاتا ہے۔ اور پھر اعلان فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ لہٰذا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر نازل ہوا اور وہاں سے سینہ مرتضیٰ میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک آل میں منتقل ہوا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ اہل ذکر سے مراد اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اہل ذکر ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک لطیف نکتہ ہے کہ کتاب کوئی مفرد شے نہیں ہوتی بلکہ مرکب ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید پارا پارا، سورت سورت اور آیت آیت ہو کر بھی مجموعی طور پر ایک حقیقت ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح
सीनाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से जो नूर हिदायत जारी हुआ वो आपकी आल और अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम में ज़हूर पजीर हुआ। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि आप कहते हैं कि हम सब ही मोहम्मद हैं, ये क्या राज है? इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिस तरह हर सिपारा एक अलग जुज है और अपना मुनफरिद नाम रखता है, मगर सब सिपारे मिलकर मुकम्मल कुरान की सूरत बनाते हैं, इसी तरह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अलग अलग शख्सियात हैं, मगर सब मिलकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी हकीकत का मजहर बनते हैं। इसी हकीकत को इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा हैं, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। नाजरीन, अलिफ लाम मीम वो किताब है जो सीनाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महफूज है, लिहाजा कुरान को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपकी रसाई हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत तक हो जाए। इमाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ब मुस्तफ़ा बरसा खी शरा के दी हमाऊस, के अपने आप को मुस्तफ़ा तक पहुँचा कि आप ही सरापा दीन हैं। और फरमाते हैं, अगर तुम्हारी रसाई हुजूर अलैहिस्सलाम तक नहीं होती तो तुम्हारा हर अमल अबू लहब जैसा होगा। नाजरीन, जिन दिलों में हुजूर और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत और अदब आ जाए, उनको इस किताब की हकीकत मिल जाती है और वो ला खौफ हो जाते हैं। नाजरीन, हुजूर के सीने मुबारक से विलायत का फैज निकला है, जो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को विलायत अता फरमाई, वहाँ से अहले बैत में मुंतकिल होकर वहाँ से आगे औलिया और सुलहा में फैली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें हक और सच बयान करने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे।